اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے تمام معزز و محترم ساتھیوں کی خدمت میں سیدہ نصرت عباس کا سلام عقیدت۔ عزیزان، جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 8 ہے۔ یہ تالیف ہے حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی کی سبیل سکینہ پبلیکیشن سے پبلش ہوئی ہے۔ ترجمہ اور تلخیص اس کتاب کا ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری نے کیا ہے۔ اس کتاب کا پیج نمبر 336 زیر مطالعہ ہے، جس کی ہیڈنگ ہے قراءت کے بارے میں خلیفہ کی رائے۔ ملک العلماء بدائع ثناء میں لکھتے ہیں کہ عمر نے مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد پڑھا، پھر تیسری رکعت میں بلند آواز سے پڑھ کے اس کو پورا کیا، اور عثمان نے بھی عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد نہ پڑھا اور بعد کی 2 رکعتوں میں زور سے پڑھ کر اسے پورا کیا۔ حوالہ نمبر 1، بدائع ثناء، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 111۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ خلیفہ نے 2 غلطیاں کی، ایک تو سورہ حمد چھوڑا، دوسرے آخری 2 رکعتوں میں زور سے پڑھ کر اس کو پورا کیا۔ دونوں غلطیوں کے خلاف احادیث ہیں۔ پہلی میں عبادہ بن صامت، حوالہ نمبر 2، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263، حدیث 723، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375، حدیث نمبر 34، سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217، حدیث نمبر 722، سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 اور 41 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25، حدیث نمبر 247، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137، 138 اور بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316، حدیث نمبر 983 اور 982، سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273، حدیث نمبر 837، سنن بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، 61، 164، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 314، 321، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 427، حدیث نمبر 22169، صفحہ نمبر 439، حدیث نمبر 9245۔ ابو ہریرہ، حوالہ نمبر 3، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163، حدیث نمبر 9245، سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 042، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121، حدیث نمبر 312، سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216، حدیث نمبر 820، سنن بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، 59، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365، حدیث نمبر 872۔ عائشہ، حوالہ نمبر 4، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 142 اور 275 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 205، حدیث نمبر 24575، صفحہ نمبر 391، حدیث نمبر 25824،
سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274 حدیث نمبر 840 کنز العمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95 اور 96 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 حدیث نمبر 19663 صفحہ نمبر 438 حدیث نمبر 19668 ابو سعید خدری حوالہ نمبر 5 سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر 238 سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 کنز العمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 حدیث نمبر 19666 حوالہ نمبر 6 پر ہے سمرہ سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 حدیث نمبر 777 سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 حدیث نمبر 251 سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 حدیث 845 المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 حدیث نمبر 780 مصابیح السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 حدیث نمبر 575 تیسیر الوصول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 رفع یہ ہے 7 نمبر کا حوالہ نمبر 7 سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 حدیث نمبر 839 سنن بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 340 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 444 حدیث نمبر 18518 کتاب الامر شافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 اور 242 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 حدیث نمبر 881 صفحہ نمبر 369 صفحہ نمبر 884 المہلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 256 صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 314 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378 کتاب الصلاۃ وائل بن حجر یہ حوالہ نمبر ہے 8 مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 اب ہم آ گئے پیج نمبر 337 پر عبد الرحمن ابن ابزی حوالہ نمبر 1 مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412 حدیث نمبر 1494 عبد الرحمن بن غنم کی مروی حدیث ہے کہ جس نے بھی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کی نماز ناتمام ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے متعلق ابو حنیفہ حوالہ نمبر 2 فتح الباری بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے متعلق ابو حنیفہ حوالہ نمبر 2 فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242
امام شافعی حوالہ نمبر 3 کتاب العام شافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103، 102، 107، مختصر کتاب الامام مزنی مطبوع برحاشیہ کتاب العلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 اور 91 بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 17 اور 18۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل حوالہ نمبر 4، المہلی ابن حزم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236۔ امام مالک حوالہ نمبر 5، المدویہ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور 66 کا واضح فتویٰ موجود ہے، سبھی نماز ناتمام سمجھتے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے نماز مسافر کے متعلق خلیفہ کی رائے۔ ابو عبید حوالہ نمبر 6، غریب الحدیث بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419۔ عبد الرزاق حوالہ نمبر 7، المصحف عبد الرزاق بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521 حدیث نمبر 4282۔ طحاوی اور ابن حزم ابو لہب سے روایت کرتے ہیں، عثمان نے لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ لوگ تجارت یا ٹیکس کی وصولی یا چوپایوں کے چرانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں، جبکہ قصر نماز صرف اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے کہ جب کسی شخص کو کام سے بھیجا جائے یا دشمن کے سامنے ہو۔ عباس مخزومی کی روایت کے مطابق اپنے ایک گورنر کو عثمان نے لکھا کہ قصر نماز نہ پڑھے۔ مقیم دیہاتی یا تاجر، ٹیکس وصول کرنے والا تاجر اور کسان بھی قصر نماز نہ پڑھے، اور لسان العرب میں ہے کہ بکریاں چرانے والا قصر نماز نہ پڑھے بلکہ وہی لوگ پڑھیں جنہیں کام سے بھیجا جائے یا دشمن سامنے ہو۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 338 پر، یہاں پر ہے تبصرہ امینی۔ خلیفہ نے قید کہاں سے لگائی پتہ نہیں، جبکہ مروی احادیث میں حکم مطلق ہے اور آیت میں بھی مطلق حکم ہے۔ اذا ضربتم فی الارض حوالہ نمبر 1، یہ سورۃ النساء کی 101 نمبر کی آیت ہے، جس کے مفہوم یہ ہے جب تم سفر کرو تو قصر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ابو حنیفہ سوری اور ابو ثور نے کہا ہے کہ اگر سفر معصیت ہو تب بھی قصر نماز پڑھنا چاہیے۔ حوالہ نمبر 2، سنن بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137، المہلی ابن حزم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1 بریکٹ میں ہے مسئلہ نمبر 513، نہایہ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 بریکٹ میں ہے 1 صفحہ نمبر 273، لسان العرب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 207 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235، حدیث نمبر 22704، تاج العروس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401۔ ہیڈنگ ہے سید حرم کے متعلق خلیفہ کی رائے۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ حوالہ نمبر 3، المہلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264، احکام القرآن جساس بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255، بسند صحیح لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث بن نوفل کا بیان ہے کہ جب عثمان مکہ آئے اور ہم لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اس موقع پر ملاحوں نے چکور
شکار کر کے ہمیں دیا۔ ہم نے اسے شوربے میں پکا کر عثمان کی خدمت میں پیش کیا۔ عثمان کے ساتھیوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا، تو عثمان نے کہا کہ یہ شکار ہم نے نہیں کیا، نہ شکار کرنے کا حکم دیا۔ جو لوگ محرم نہیں ہیں انہوں نے شکار کر کے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے، اس لیے اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پس یہ معاملہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت غصے میں بھرے ہوئے آئے اور فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، جو لوگ احرام کی حالت میں نہیں انہیں کھلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں یہاں تمام موجود لوگوں کی قسم دیتا ہوں کہ اس بات کی گواہی دیں۔ یہ سن کر 12 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر گواہی دی۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شتر مرغ کے انڈے پیش کیے گئے تھے۔ اس وقت بھی رسول نے فرمایا تھا کہ ہم محرم ہیں اور جو لوگ محرم میں نہیں ہیں انہیں کھلاؤ۔ یہ پیج نمبر 339 پر ہم آ گئے ہیں۔ آپ نے حاضرین کو قسم دی تو کم و بیش 12 افراد نے اس بات کی گواہی دی۔ یہ سن کر عثمان نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی قیام کی جگہ پر چلے گئے۔ تمام گوشت ملاحوں نے کھایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس مسئلے کو خود عثمان نے علی علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت نے متذکرہ بات کہی۔ امام شافعی کی روایت ہے کہ جب عثمان کو چکور کا ہدیہ پیش کیا گیا تو عثمان نے اسے کھایا اور ان کے ساتھ سب ساتھیوں نے کھایا، صرف علی نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس روایت کو بہقی، طبری، ابن حزم وغیرہ نے بھی لکھا ہے۔ تبصرہ امینی: خلیفہ کو یہ معمولی مسئلہ بھی معلوم نہ تھا۔ حضرت علی کے بتانے پر بھی باز نہ آئے، جبکہ حدیث ہے کہ علی ما الحق والحق ما العلی، حوالہ نمبر 1، خطیب بغدادی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 321، مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 236، الامانۃ والسیاسہ، الامامۃ والسیاسہ، الامامۃ والسیاستہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73، ربیع الابرار زمخشری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 828، مناقب خوارزمی بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 176، حدیث نمبر 214، تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205، کفایت الطالب میں صفحہ نمبر 135، بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 265، باب 62، مسند ابی یعلی بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318، حدیث نمبر 1052، نزل الابرار صفحہ نمبر 24، بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 58، المستدرک علی السیین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 4629، سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 592، حدیث نمبر 3714، جامع الاصول جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 420، حدیث نمبر 6372، کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 642، حدیث نمبر 33124۔ مزید یہ کہ حضرت کی تائید میں آیت ہے، حرم علیکم سید، حوالہ نمبر 2، سورہ مائدہ آیت نمبر 96۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں۔ نمبر 19، نزا کا فیصلہ علی علیہ السلام نے کرایا۔ مسند احمد میں ہے کہ یحیس اور صفیہ خمس کے غلام و کنیز تھے۔ صفیہ نے ایک دوسرے خمس کے غلام سے زنا کر کے ایک بچہ پیدا کیا۔ یحیس
نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ عثمان نے یہ معاملہ علی کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ اسی طرح کروں گا جیسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ فرمایا کہ قانونی طور سے لڑکا اسی کا ہے اور زنا کا کار کو سنسار کرنا چاہیے، دونوں کو 50 تازیانے مارو۔ حوالہ نمبر 1، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 340۔ حوالہ 1 مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ تبصرہ امینی، خلیفہ نے اس لیے حضرت سے فیصلہ کرایا کہ خود ان کو معلوم نہ تھا، انہیں شاید یہ آیت معلوم تھی کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگاؤ۔ حوالہ نمبر 2، سورہ نور آیت نمبر 2۔ اور اجمالی طور سے یہ بھی جانتے تھے کہ اکثر احکام میں آزاد اور غلام کا فرق کیا ہے، لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کا مسئلہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، شاید وہ اس آیت کی طرف بھی ملتفت نہ تھے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا، حوالہ نمبر 3، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2509، حدیث نمبر 6448۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 535، حدیث نمبر 30۔ کتاب الحدود، سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 4471 4470۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 857، حدیث نمبر 2566۔ سنن بیہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 242۔ الموتیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، بریکٹ میں ہے 2 صفحہ نمبر 827، حدیث نمبر 16۔ کتاب العلام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 159، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 107۔ اور تم میں سے جو شخص مومنہ عفتدار عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ان مومنہ لونڈیوں سے کہ جو تمہارے قبضے میں ہیں نکاح کر سکتا ہے، اور خدا تمہارے ایمان سے اچھی طرح واقف ہے۔ ایمان کی حیثیت سے تو تم ایک دوسرے کا ہم جنس ہے، تم میں ایک دوسرے کا ہم جنس ہے، پس بے تعامل ان کے مالکوں کی اجازت سے لونڈیوں سے نکاح کرو اور ان کا مہر حسن سلوک سے دے دو، مگر انہی لونڈیوں سے نکاح کرو جو عفت کے ساتھ تمہاری پابند رہیں، نہ تو کھلے خزانے زنا کریں اور نہ چوری چھپے آشنائی۔ پھر جب تمہاری پابند ہو چکیں اس کے بعد کوئی بدکاری کریں تو جو سزا دائمی بیویوں کو دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا لونڈیوں کو دی جائے گی۔ لیکن ان کے سامنے یہ آیت موجود تھی، مگر ان کی سمجھ میں نہ آ سکا سنگسار کی نصف سزا کیا ہوگی۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی نصف سزا تازیانہ مارنا ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حوالہ نمبر 4۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 341 پر۔ اگر انہیں زمانہ رسول میں حضرت علی کے ذریعے سزا دینے کی بات یاد نہ تھی تو زمانہ عمر ہی کی بات یاد کر لیتے کہ انہوں نے کنیزوں کی زناکاری پر 50 تازیانے مارے تھے۔ حوالہ نمبر 1، موطا مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 827، حدیث نمبر 16۔ سنن بیہقی 8 صفحہ 242، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476، کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 414، حدیث نمبر 13468۔
بہرحال خلیفہ کو اتنی سمجھ تو آئی کہ صحیح فیصلہ خاندان رسول ہی کر سکتا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے ادعائے مختلفہ کے متعلق خلیفہ کی رائے۔ ربیع بنت مسعود نے عبداللہ بن عمر سے گزارش کی کہ میں زمانہ عثمان میں شوہر سے خلا لے کر علیحدہ ہو گئی تھی۔ اس معاملے میں معاذ بن عمران نے عثمان کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ مسعود کی بیٹی نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا ہے، کیا وہ شوہر کے گھر سے چلی جائے؟ عثمان نے کہا وہ گھر سے نکل جائے، اب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی میراث بھی نہ لیں گے اور نہ عدہ کی ضرورت ہے، وہ ایک خون دیکھنے کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے کیونکہ احتمال ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عثمان ہم لوگوں میں افضل ترین اور سب سے بڑے دانشور ہیں۔ حوالہ نمبر 2 سنن بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 451، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 634، حدیث نمبر 2058، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276، المصحف ابن ابی شعبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 115، زاد المعاد ابن قیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 214، کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 181، حدیث نمبر 15264، نیل الاوتار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 35 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 278۔ تبصرہ امینی، قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلقہ عورتوں کو دوسری شادی کرنے کے لیے 3 خون دیکھنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی فرق اقسام اخلاق کا نہیں، پس اگر شوہر کی طرف سے طلاق ہے تو اسے طلاق رجعی کہتے ہیں، اور اگر زوجہ کی طرف سے ہو تو اسے خلا کہتے ہیں، اور اگر دونوں کی طرف سے ہو اسے مبارات کہتے ہیں۔ ان تینوں اقسام کی طلاق نیز ائمہ مذاہب اربعہ کے فتاویٰ ایک رائے ہیں کہ ادعائے خلا کے لیے عورت 3 طہر انتظار کرے گی، چنانچہ تفسیر ابن کثیر، یہ ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 342 پر، چنانچہ تفسیر ابن کثیر حوالہ نمبر 1، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 میں اس رائے کو لکھ کر کہا گیا ہے کہ یہی نظریہ ہے ابو حنیفہ، شافعی، احمد، اسحاق بن راہویر کا، اور اس کی روایت عمر، علی علیہ السلام، ابن عمر، سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار، عروہ اسلم، ابو سلمہ، عمر بن عبدالعزیز، ابن شہاب، حسن، شعبی، ابراہیم نخعی، ابو عباس، خلاص بن عمر، قتادہ، سفیان ثوری اور زائی، لیث بن سعد، ابو عبید سے ہے۔ ترمذی کہتے ہیں کہ یہی قول اکثر اہل علم اور صحابہ کا ہے کہ خلا میں بھی دوسری اقسام طلاق کی طرح ادعا ہوگا۔ جو روایت ترمذی میں ہے وہ قصہ زمانہ نبی کا ہے، جیسا کہ بعض محدثین نے براءت عثمان کے لیے گھڑ لیا ہے، وہ قصہ زمانہ نبی کا نہیں ہے، جیسا کہ بعض محدثین نے براءت عثمان کے لیے گھڑ لیا ہے۔ پھر اب اس جہالت کے مقابلے میں ابن عمر کا قول دیکھیے جو فرماتے ہیں کہ عثمان ہمارے زمانے کے افضل و اعلم ہیں۔ حوالہ نمبر 2 سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 492، حدیث نمبر 1185۔ اب ہیڈنگ ہے گمشدہ شوہر کے متعلق خلیفہ کی رائے۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ عمر نے کہا جس عورت کا شوہر گم ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ کہاں ہے تو اسے 4 سال صبر کرنا چاہیے، پھر مزید 4 ماہ 10 روز انتظار کرنا چاہیے، پھر وہ آزاد ہو جائے گی۔ عمر کے بعد یہی حکم عثمان نے دیا۔ ابو عبید کی روایت میں ہے کہ عمر و عثمان 4 سال 4 ماہ 10 دن انتظار کے بعد آزاد ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ شیبانی اور زہری کا بھی یہی بیان ہے۔ حوالہ نمبر 3 سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 491، حدیث نمبر 1185۔
امام شافعی کی عبارت ہے کہ جس عورت کا شوہر گم ہو جائے اور دوسری شادی کرے پھر جمع سے قبل اور شوہر آ جائے تو وہی سزاوار ہے، لیکن اگر جمع کے بعد آئے تو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے عورت کا مہر دے دے۔ حوالہ نمبر 4، موطأ مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 575، حدیث نمبر 52۔ کتاب العلام شافعی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 219، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 236، سنن بیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 445 اور 446۔ اب ہم آ گئے صفحہ نمبر 343 پر۔ تبصرہ امینی، ذرا کوئی مجھے بتائے کہ گمشدہ کی عورت 4 سال کیوں انتظار کرے؟ کیا یہ حکم قرآن میں ہے؟ تو آیت کون سی ہے؟ کیا روایت میں ہے؟ تو اس کا راوی کون ہے؟ پھر یہ تمام اہل سنت کے صحاح و مسانید چھان ڈالیے، کہیں اس حکم کا اتا پتہ نہیں۔ انہوں نے اس بنیاد پر فیصلہ کیا کہ خود انہی کے یہاں حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 سال بیان کی گئی ہے۔ حوالہ نمبر 1، فیض العلا مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263۔ کیونکہ امام شافعی اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے تھے۔ امام مالک بھی لکھتے ہیں کہ میرے ہمسائے کی عورت نے 3 بچے دیے، ایک بطن مادر میں 4 سال رہا۔ اس دلیل کو ابن رشد نے المددیۃ الکبریٰ حوالہ نمبر 2 میں مقدمات المددیہ الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 میں یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اگر علت حکم یہی ہے تو چاہیے کہ آزاد کنیز دونوں کے انتظار کی مدت یکساں ہو، کیونکہ حمل کی نوعیت دونوں کی یکساں ہے۔ پھر یہ حمل کی انتہائی مدت فقہا کے نزدیک مختلف ہے۔ ابو حنیفہ و ثوری 2 سال کہتے ہیں، شافعی 4 سال۔ حوالہ نمبر 3، الفقہ علی المذاہب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 535۔ ابن قاسم 5 سال اور امام مالک 7 سال کہتے ہیں، کیونکہ ان سے ایک روایت منقول ہے کہ ابن عجلان کی عورت نے 7 سال حمل کے بعد بچہ پیدا کیا۔ حوالہ نمبر 4، مقدمات المدویۃ الکبریٰ ابن رشد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102۔ خلیفہ نے ابی سے مسئلہ پوچھا۔ سنن بیہقی میں بسند ابو عبیدہ منقول ہے کہ خلیفہ نے ابی کے پاس آدمی بھیج کر مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی، پھر تیسرے طہر کے وقت مباشرت کر لی، ایسی صورت میں حکم شرعی کیا ہے؟ یہ ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 344 پر۔ ابی نے جواب دیا، میرے خیال میں جب تک وہ تیسرے حیض کا خون دیکھ کر غسل نہ کر لے شوہر کے لیے حد بلوغ جائز ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس مسئلے کے علاوہ کبھی عثمان نے کوئی مسئلہ پوچھا ہو۔ تبصرہ امینی، روایت صاف بتاتی ہے کہ خلیفہ نہیں جانتے تھے کہ ابی بن کعب سے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ افضل ہوتا ہے۔ کاش مسائل کو علی علیہ السلام سے پوچھا جاتا جو سب سے افضل و اعلم تھے۔ خلیفہ نے ایک عورت سے مسئلہ پوچھا، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام شافعی و مالک وغیرہ نے اپنی سند سے فریہ بنت مالک کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نے رسول کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ میرا شوہر اپنا غلام ڈھونڈ رہا تھا کہ قتل کر دیا گیا، کیا میں اپنے گھر واپس جاؤں کیونکہ میرے شوہر نے کوئی مکان مسکونہ میرے لیے نہیں چھوڑا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں مسجد یا حجرے میں آ گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر ماجرا پوچھا، میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے حال پر ہو جب تک کوئی حکم قرآن نہ نازل ہو جائے۔ فریہ کہتی ہے کہ میں وہاں 4 مہینے 10 دن رہی۔ جب عثمان کا عہد آیا تو انہوں نے مجھے بلا کر اس مسئلے کے متعلق پوچھا۔ میں نے اپنا واقعہ اور حکم بتایا تو اسی بنیاد پر انہوں نے
دوسرے مقدمے کا فیصلہ کیا۔ امام شافعی نے رسالے میں لکھا ہے کہ عثمان نے اپنی امامت کے زمانے میں بتا وجود علم و فضل کے ایک عورت سے مسئلہ پوچھ کر فیصلہ صادر کیا، اور کتاب اختلاف الحدیث میں ہے کہ فریہ نے عثمان کو حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ کیا تو انہوں نے اسی بنیاد پر دوسرے مقدمے کا فیصلہ کیا۔ ابن قیم زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے حجاز و عراق میں، چنانچہ امام مالک نے پیج نمبر 345 موطا میں اس واقعے کی بنیاد پر نظریہ قائم کیا۔ ابن عبد البر بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ علماء حجاز و عراق میں کافی معروف ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو۔ ایک نمبر پر حوالے دیے گئے ہیں: الرسالہ صفحہ نمبر 116 بریکٹ میں ہے، صفحہ نمبر 438، حدیث نمبر 1214، کتاب العلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 208 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 227، اختلاف الحدیث مطبوع برحاشیہ کتاب العلام جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 22 بریکٹ میں ہے، صفحہ نمبر 479، الموطا مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 591، حدیث نمبر 87، سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، حدیث نمبر 2300، احکام القرآن حساس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418، زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215، الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386، نیل الاوتار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 100 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 335، سنن ترمذی بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 508، حدیث نمبر 1204، سنن نسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393، حدیث نمبر 5724، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 654، حدیث نمبر 2031۔ تبصرہ امینی: یہ واقعہ بھی دوسرے واقعات کی طرح ثابت کرتا ہے کہ خلیفہ کو مسئلہ معلوم نہ تھا، لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ایک عورت سے قوم کا رہبر مسئلہ پوچھے۔ اس کے باوجود عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں عثمان تمام صحابہ سے عالم ہیں۔ جگ جگ جیو اور نیرنگ زمانہ دیکھو۔ نمبر 21، قبل میقات احرام کے متعلق خلیفہ کی رائے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ بہقی سنن کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر بن کریز نے جب خراسان فتح کیا تو نذر مانی کہ بطور شکر اسی جگہ سے احرام باندھوں گا، اور نیشا پور سے احرام باندھا۔ جب عثمان کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بڑی ملامت کی اور کہا کہ تم بہت زیادہ مغرور ہو گئے ہو، تم نے حج کی توہین کی ہے۔ حوالہ نمبر 2، سنن بہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31۔ ابن حزم محمد بن اسحاق ابن حجر ابن سرین، حوالہ نمبر 3۔ المہلی ابن حزم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 77، الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61، تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 273 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239، تیسیر الوصول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313، صحیح بخاری بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565، جلد 32، کتاب نمبر 1 حج۔ اب ہم آگئے پیج نمبر 346 پر۔ تبصرہ امینی: احرام کے سلسلے میں یہ بات ثابت ہے کہ حج و عمرہ میں مکہ سے نزدیک ترین مقام سے احرام باندھے اور آخری جگہ کو جہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے، یعنی کہ جہاں سے حاجی احرام نہیں باندھ سکتا، جہاں سے گزرے،
لیکن اس سے پہلے احرام باندھنا جس شہر سے چاہیں یا مضافات خانہ محرم اگر اس نیت سے ہو کہ محل احرام باندھنے کو میقات شرعی محبوب کرے، یہ بدعت ہے اور حرام ہے، لیکن اگر اس لیے انجام دے کہ عبادت میں اضافہ ہو یا نذر و عہد پوری کرنا ہو، یہ تمام باتیں کسی طرح بھی حرام نہیں۔ چنانچہ علامہ امینی نے تبصرے اور تجزیے کے ساتھ 5 احادیث، حوالہ نمبر 1، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 424، حدیث نمبر 2608، سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143، حدیث نمبر 1741، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 999، حدیث نمبر 3001 اور 3002، سنن بیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30، مصابیح الستہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231، حدیث نمبر 1827، الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190، در منشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502، نیل الاوتار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335، مصحف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195، تفسیر طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 بریکٹ میں ہے مجلد 2 جلد 2 صفحہ نمبر 207، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303، حدیث نمبر 3090، احکام القرآن جساس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337 354 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 300، تفسیر ابن جزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74، تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 144، تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230۔ اور صحابہ، تابعین اور ائمہ اربعہ، حوالہ نمبر 2، الموطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336، حدیث نمبر 260، کتاب العلام شافعی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138 139، بدائع الثنا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164، طرح تشریب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 5 اور 6۔ کے فتووں کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس صورتحال میں ابن حزم کا کہنا ہے کہ عثمان نے کبھی کسی عمل صالح میں عیب نہیں لگایا۔ کس قدر بھونڈی اور اندھی عقیدت کا مظاہرہ ہے۔ نمبر 22، اگر علی نہ ہوتے تو عثمان ہلاک ہو جاتے، یہ ہیڈنگ ہے۔ عاصمی زین الفتح میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص عثمان کے پاس ایک مردے کی ہڈی لیے ہوئے آیا اور بولا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ کافر کی میت پر عذاب ہوتا ہے اور میرے ہاتھ میں کافر کی ہڈی ہے، مجھے تو نار جہنم کا عذاب محسوس نہیں ہوتا۔ یہ سن کر عثمان کی بولتی بند ہو گئی۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کو بلانے کے لیے بھیجا، پیج نمبر 347۔ جب وہ آئے تو اصحاب کا مجمع تھا۔ حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا اپنی بات دہراؤ۔ اس نے دوبارہ اپنی بات کہی تو عثمان نے کہا اے ابو الحسن اس کا جواب دیجئے۔ حضرت نے فرمایا چقماق اور لوہا لاؤ۔ آپ نے لوہے کو پتھر پر مارا تو اس میں سے آگ نکلی۔ اس شخص سے فرمایا اس پتھر پر ہاتھ رکھو تو کیا تمہیں حرارت محسوس ہوتی ہے؟ یہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا اور عثمان چیخ پڑے، اگر علی نہ ہوتے
تو عثمان ہلاک ہو جاتا۔ تبصرہ امینی: اموی گھرانے کے عثمان کو تکوین کائنات کے اسرار کا کیا علم ہو سکتا تھا؟ یہ علوم الہی اہل بیت کے ہی در سے حاصل ہو سکتے تھے، لیکن اس شخص کے سامنے خلیفہ جی کی بے بسی دیدنی تھی۔ نمبر 23، دو سگی بہنوں کا کنیزی میں ایک ساتھ اپنی ملکیت میں رکھنے کے لیے متعلق خلیفہ کی رائے۔ قبیصہ بن ضبیب کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عثمان سے مسئلہ پوچھا کہ کیا دو سگی بہنوں کو کنیزی میں ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے؟ عثمان نے جواب دیا، ایک آیت سے اس کا حرام ہونا معلوم ہے اور ایک آیت سے حلال ہونا، لیکن میرے خیال میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔ وہاں سے وہ شخص ایک دوسرے صحابی کے پاس پہنچا اور یہی مسئلہ پوچھا۔ اس صحابی نے کہا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کس شخص نے ایسا کام کیا ہے تو میں اسے سزا دوں گا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ اس صحابی سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ابن زویب چونکہ عبد الملک کے ندیم تھے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے۔ حوالہ نمبر 1، الموطأ مالک، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538، حدیث نمبر 34۔ بیہقی نے ابن شہاب کی روایت میں بن زبیب لکھی ہے جس میں اس صحابی نے فرمایا کہ اگر حکومت مل گئی تو ایسے شخص کو سزا دوں گا۔ ملک العلماء نے بداء میں بھی لکھا ہے کہ عثمان نے کہا کہ ہر وہ چیز جو خدا نے آزاد کے لیے حرام قرار دیا ہے وہ غلام کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ پیج نمبر 348 پر ہم آ گئے۔ وہ غلام کے لیے بھی حرام ہے۔ صرف دو سگی بہنوں کو جمع کرنے کو خدا نے حلال قرار دیا ہے۔ حوالہ نمبر 1، تفسیر کبیر، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 36۔ جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ عثمان اور ابن عباس کنیزوں کے جمع بین الاختین کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ حرام بھی ہے اور حلال بھی، اور کہا کہ نہ ہی اس کا حکم دوں گا اور نہ اس سے روکوں گا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ عثمان اور علی علیہ السلام کہتے تھے کہ کنیزوں کے جمع بین الاختین کے سلسلے میں ایک آیت اسے حلال کہتی ہے اور ایک آیت حرام۔ امام رازی نے اسے صرف عثمان ہی سے مخصوص قرار دیا ہے۔ ابن عبد البر کتاب استنکار میں کہتے ہیں کہ ابن زبیب کے لیے اس لیے علی کا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ عبد الملک بن مروان کے ندیم تھے اور عبد الملک کو ذکر علی سخت ناپسند تھا۔ حوالہ نمبر 2، سنن بیہقی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 163 164، احکام القرآن جساس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130، المہلی ابن حزم، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 522، تفسیر کشاف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496، تفسیر قرطبی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 117، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 77، بدائع الصناع ملک العلماء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264، تفسیر خازن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342، در منشور، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476، موطأ مالک، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538، حدیث نمبر 34، کتاب العلام شافعی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 3، المصحف عبد الرزاق، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 189، حدیث نمبر 12728، مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129 169، فتح القدیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ 453۔ اب تبصرہ امینی: اس بحث کو دو صورتوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کنیزوں میں سگی بہنوں کو ایک ساتھ رکھ کر ان سے وطی کرنا قطعی حرام ہے۔ تمام جمہور اور ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ حوالہ نمبر 3، تفسیر کبیر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193، بریکٹ میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 36، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر
1 صفحہ نمبر 472، بدائع الصناعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1264، احکام القرآن جساس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130 اور 132۔ تمام جمہور اور ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے، اگر کسی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دینا چاہیے۔ چنانچہ عثمان نے جو فتویٰ دیا ہے وہ قرآن کی تعویلی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ یہ تحریف ہے۔ عمر، علی علیہ السلام، ابن عباس، عمار، ابن عمر، عائشہ اور ابن زبیر سبھی کا فتویٰ یہی ہے کہ 2 سگی بہنوں سے وطی خواہ وہ کنیز ہی ہوں حرام ہے۔ جساس، ابن حزم اور ابن حبان نے متذکرہ ناموں کے علاوہ ابن مسعود، زید بن ثابت، ابن منبع، اسحاق بن راہویہ، ابراہیم نخعی، حکم بن عتبہ، حماد شامی، حسن بصری، اوزاعی، شافعی، احمد، اسحاق، ابو حنیفہ اور مالک کا نام بھی لیا ہے۔ حوالہ نمبر 1، تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 117 118 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 77 اور 78، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473، احکام القرآن جساس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130، المہلی ابن حزم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 522 523، تفسیر ابن حیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213، تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 36، در منشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476، تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 447۔ قرآن کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی واضح طور پر تاکید موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔